बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुसी मेरे इस चैनल नू सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और सदका जारिया समझ के शेयर भी करना है। मेरी इस वीडियो नू तुसी आखिर तक देखना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा। मेरे भाइयों, आज मैं मौत के हवाला से कुछ बातें आप हजरात के सामने गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह करीम आपका और मेरा हामी और नासर हो और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। भुली ना तू मिट्टी दिया टेरिया डाडियां ने रातां ओ हनेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया। जान तो प्यारे भी तेरा दुख किवें सहणगे, सुन के ऐलान तेरा कई डिग पैणगे। नजरां तू जदों इथों फेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया। याद कर वेला जदों मंजी उत्ते जावेगा, फिर कदों मुड़ के ते वतना ते आवेगा। सुंजियां हवेलियां ने तेरियां, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया। भुली ना तू मिट्टी दिया टेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया। बोलना तू बंदिया अपनी औकात नो, याद कर कबर दी उस काली रात नो। कबर उड़ीका रखे तेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया। भुली ना तू मिट्टी दिया टेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया। मंगो ए दुआ सारे हशर दिहाड़े नो, मंगो ए दुआ सारे हशर दिहाड़े नो। सीने नाल लावे सोना एजाज बेचारे नो, सुने मौला अर्ज़ां तू मेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया। भुली ना तू मिट्टी दिया टेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया, डाडियां ने रातां ओ हनेरिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी जगह तो गुजर रहे सन। कुछ नौजवानों नू देखा कि जेडे नौजवान बहुत ज़्यादा हंसी कर रहे ने, खुश हो रहे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग मौत को याद नहीं करते। अगर तुम लोगों को मौत याद होती तो कभी भी इसी तरह ना हंसते। मेरे प्यारे भाइयों, हर इंसान ने इस दुनिया फ़ानी से चले जाना है। मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے اور فرمایا کہ قبر کی تیاری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبرستان پہ جایا کرو، دیکھا کرو، دعا مانگا کرو، تاکہ تمہیں قبروں کو دیکھ کر اپنی آخرت کی فکر جو ہے وہ یاد آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے شہیدوں کے صف سے اٹھایا جائے، وہ اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ قیامت والے دن شہیدوں کی صفوں سے اٹھایا جائے گا۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو گھر والے جب چار پائی پہ رکھ کر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ غسل کرا کے، خوشبو لگا کے، کفن پہنا کے اپنے کندھوں پر لے جاتے ہیں تو مومن بندہ کہتا ہے اے گھر والوں ذرا جلدی کرو، ذرا میرے لیے جلدی کرو۔ فرمایا کہ اسی طرح جب گناہ گار بندے کو چار پائی پہ لٹا کے لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے گھر والوں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ گناہ گار یہ کہتا ہے اے دنیا والوں جو دنیا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ دنیا سے محبت نہ کرو، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرو، آپ اپنی قبر کو اچھے طریقے کے ساتھ قبر کی تیاری کر لو۔ دنیا فانی ہے، دنیا سے ہر انسان نے کوچ کر جانا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائے گا، کسی والدہ یا والد کی قبر پہ جائے گا، فرمایا اس کے 8 دن کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا جو جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائے گا وہاں جا کر یعنی کہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا، فرمایا اس بندے کی بھی مغفرت کر دی جائے گی اور اس کے والدین کی بھی کامل بخشش فرما دی جائے گی۔ میرے دوستو، ہر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے، یہاں جو بھی آیا ہے چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے یعنی کہ عام بندہ ہے، اس بندے نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بہترین عقل مند وہ ہے دوستو بزرگوں جو آخرت کی فکر کرتا ہے۔ تو کیا خوب کسی کہنے والے نے کیا بات کہی ہے، فرمایا مٹی کرے مٹی نو سوال بندیا، او گل سن میری ہوش نال بندیا، پھر نائے میرے اتے مار کے تو اڈیاں، آویں گا تو میرے وچ پنا گی میں ہڈیاں، اوتھے تو بولے کی مجال بندیا، او گل سن میری ہوش نال بندیا۔ دوستو اپنی قبر کی فکر کر لو، اپنی قبر کی اتنی کو تیاری کر لو جب آپ قبر میں جائیں تو مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہو، تو فرشتے جب آپ کو دیکھیں تو انہیں یہ کہنا پڑ جائے یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ حضور کا غلام آ گیا ہے۔ فرمایا جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، جب دنیا میں اس زمین کی پیٹھ پر تو چلتا تھا تو سب سے زیادہ مجھے پیارا لگتا تھا۔ میرے دوستو جب گناہ گار قبر پہ رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا آنا نامبارک ہو، دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ فرمایا قبر ایسے یعنی کہ بند ہو جاتی ہے جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلی ڈال کر لوگوں کو کہا کہ اس طرح قبر ہو جاتی ہے گناہ گار کی۔ فرمایا جو مومن بندہ ہوتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، خوشبوئیں اور فرشتے
خوشبو والا جو ہے نا بستر لے کر آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو اس اندھیری قبر کی تیاری کر لو دوستو، اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، مٹی دا تو مٹی ہویو تے کدی بلے بلے، اج مٹی دے اوتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اللہ کریم میرا اور آپ احباب کا اللہ پاک حامی اور ناصر ہو، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مدینے والے مصطفیٰ کا سچا آپ کا عشق اور محبت عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا آپ احباب کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔